أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کہ وہی رزق کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے پارے میں چل رہی تھی، وہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، اور وہ اس کی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے رزق عطا کرے گا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ کس کو رزق عطا کرنا ہے، کہاں سے کس کی طرف کون سا رزق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کرنے کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اس آزمائش کے لیے بھیجا کہ ہم اس ساری آزمائش پر پورا اتر کر ہم اپنی عمل کو بہتر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے، سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ جس دن وہ ان پر آ جائے گا، وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں ہے، اور ان کو وہی کھیر لے گا جس دن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید ہو کر بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی ناشکرا رہا، اور انسان بہت شدید ناشکری ادا کرنے لگتا ہے، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، پھر وہ اپنی تکلیف بھول ہی جائے گا۔ بے شک وہ یقیناً بڑا بھولنے والا اور بہت فخر کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی وہ برائیاں بتا رہا ہے جو انسان کے اندر ہے۔ پہلا، انسان ناشکرا اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا، انسان اپنی دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اترانے والا، پھولنے والا۔ اور تیسرا، انسان اپنے پر فخر کرنے والا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کر دیا۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 کھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ۔ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم اس جیسی ہی 10 صورتیں تم بھی گھڑ کر لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ، اگر واقعی تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اعمال کو آخرت کے لیے سنبھال لے، دنیا بھی آسان کر دے اور آخرت بھی آسان کر دے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی کتاب کو رہنمائی اور رحمت کے طور پر ہی بھیجا۔ یہی لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ جس نے بھی اپنی کتاب کا انکار کیا، چاہے وہ قرآن کا انکار کرنے والے، تورات کا انکار کرنے والے لوگ،
ہے انجیل کا انتقال کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے میں پکا اور سچا ہو؟ فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ مِرْيَةٍ مِّنْهُ، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں آپ نہ رہیں کہ اس کو اللہ جہنم میں نہیں داخل کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ کرے؟ کہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ سن لو، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ وہ زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہیں، ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم اس قرآن کو سنتے ہوئے بھی سننے کی استطاعت نہ رکھیں، ایسا نہ بنائے کہ ہم اس کے الفاظ کو دیکھتے اور پڑھتے ہوئے بھی ہم اس کو دیکھنے والے نہ ہوں۔ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اس کی نعمتوں کا مزید شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ وہ تمام کے تمام شریک ان سے کھو گئے۔ نہیں کوئی شک، نہیں کوئی شک، یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار، ایک آیت کا انکار، در حقیقت پورے کے پورے قرآن کا انکار ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً وہ پورے کے پورے قرآن کا انکار ہے، کیونکہ یہ الفاظ رب کائنات کے ہیں، اور ہمیں ہرگز اجازت نہیں کہ ہم قرآن کی کسی ایک بھی آیت، کسی ایک بھی حرف، کسی ایک بھی لفظ کے اوپر حجت قائم کریں۔ ہم اس قرآن کو اپنے درمیان میں بحث و مباحثہ کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اسی پر ہی ہم ایک دوسرے پر تفرقے میں بھی ڈلتے ہیں۔ آج تک تو ہم اس بات سے نہیں نکل پائے کہ عورتوں کی نماز کیسے ہے اور مردوں کی نماز کیسے ہے۔ ہم تو اسی چیز سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائے کہ ہمیں نماز کیسے ادا کرنی ہے، ہمیں تو اپنی عبادتوں کے طریقے معلوم نہیں۔ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو بحث کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی علم کسی چیز کا نہیں ہوتا، انہوں نے آج تک قرآن کا کوئی لفظ کھول کر سیکھا نہیں ہوتا، لیکن بحث کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہے، بالکل انہی مشرکوں یہودیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثالیں یکساں ہو سکتی ہیں؟ کیا دیکھنے والا اندھے کے برابر اور بہرا سننے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے، یعنی کہ جو سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، یعنی کہ جو تیرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، جو تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اندر سے اراذلونا کہ کمتر لوگ ہیں، کمینے ہیں، یعنی کہ ان کو کمی کمین کہا، اپنی وہ مال میں کم ہے اور اپنی مرتبے میں کم ہے۔ تو ہم تیری پیروی کرنے والے صرف کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، کہ تمہاری مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے ہم پر کوئی برتری نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں صرف جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہم اگر اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہم ہمیشہ بلند مرتبے والے کو، زیادہ پیسے والے کو، زیادہ امیر کو ہی سچا سمجھتے ہیں۔ آپ کسی کمتر انسان کی بیٹھ کر بات سنیں گے؟ ہم بھی نہیں سنتے۔
ہم امیر لوگوں کی سمجھتے ہیں کہ وہی سچا ہے، وہ کہاں جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ اور غریب کو ہمیشہ ہم بالکل اس کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اس کی سچ بات بھی ہمیں جھوٹ لگتی ہے۔ اس نے کہا، قالا یا قومی، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، یعنی کہ تم سے وہ چھپا دی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ ہم پھر اس چیز کو کیسے تمہارے سامنے اس کا پردہ کھول سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے آگے سے چھپا دی؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کمی لوگوں کو میں اپنے پاس سے دور کر دوں اور پھر تم میری بات سنو گے، تو میں ہرگز ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اہل قریش نے کہی، اہل مکہ نے کہی کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیے، نبیوں کو نے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا مظاہرہ کیا اور دکھایا کہ ہم بھی بس ہیں اللہ کے سامنے۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، اور یہ ایسے ہی غریب اور مفلس ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بلا شبہ اس وقت تو یہ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر آج اس بات کو تمام کر ہی دو اے نوح۔ نوح نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، انما، در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اس عذاب کو، اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کسی کے مانگنے سے کسی کے مانگنے سے وہ قیامت کا وقت نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور وہ اسی وقت ہی قیامت کا دن ظاہر ہوگا۔ اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے، اور اس کی طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھر لیا ہے اسے؟ آپ کہہ دیں، اگر میں نے اسے گھر لیا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے، تم میرے جرم کی سزا تمہیں نہیں ملے گی، جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ 950 سال تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا۔ تمہاری تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، مگر یقیناً جو ایمان لا چکا۔ چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں۔ اور یہ کشتی کوئی 1-2 سالوں میں نہیں، کئی سال ان کو لگ گئی یہ کشتی بنانے میں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو، سو جلد ہی تم جان لو گے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرتے، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی تھی کہ ان کے تندور کے اندر سے جو روٹیاں بناتے ہیں جس میں چولہا تھا اس میں سے پانی نکلے گا، تو ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔
اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، کس کا؟ اس کشتی کا۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ بھی چلنے لگی، کون چلنے لگی؟ وہ کشتی بھی چلنے لگی، اور وہ کشتی پہاڑ جیسی، اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، دور ہو کر کھڑا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، چھوٹا بیٹا زیادہ زیادہ لاڈلا ہوتا نا، کتنے پیار سے بلایا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ارکب، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، ضدی تھا چھوٹا بیٹا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، وہ پہاڑ بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے، اب سوچیے کہ یہ کس قدر کتنی سخت آزمائش انبیاء کے لیے بھی، کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے اور ان کی بات کے دوران ہی درمیان میں موج حائل ہوئی، اور وہ ان موج نے ان کے والد کی کشتی کو بہا کر لے گئی اور بیٹے کو غرق کر دیا۔ ہر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی ان کے بیٹے سے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد سے، آزر سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا سے، جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ ال- یہ واضح کرنے کے لیے کہ اصل در حقیقت محبت اور کسی کے چاہنے اور نہ چاہنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے وہ بھٹکا دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہم پر رحم کر دے، ہماری اولادوں پر رحم کر دے، ہماری آنے والی نسلوں پر رحم کر دے، کہ سب دین کو سیکھنے اور سکھانے والے اور سمجھنے والے ہوں۔ مگر جس پر اس نے رحم کیا اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وجودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہوا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نہیں نہ اتاری، بلکہ ایسے لگا جیسے آسمان سے دریا کھول دیے گئے ہوں۔ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا کہ پانی زمین پر چڑھائے، تو ہر طرف سے پانی چڑھ رہا تھا، آسمان سے بھی بہ رہا اور سمندر بھی اپنا پانی زمین پر لے آئے۔ جیسے ہم جانتے ہیں سونامی ہوا تھا، وہ صرف ایک سمندر کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کے سمندروں کو حکم دیا کہ پانی زمین پر لے آؤ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں سے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا۔ ابھی انہوں نے اپنی بے بسی، اپنی محبت، اپنے باپ کی جو والد کی محبت ہوتی ہے وہ کہتے ہوئے اللہ سے فرمایا بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا گیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ اس کشتی سے، تم پر بھی سلامتی ہو اور ان گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں